معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خاص ہے تصور اسم اللہ ذات کیا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات، اسم ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے اور اس سے کوئی وصف مراد نہ ہو، جیسے آگ، انسان، کتاب۔ اسم ذات کی 5 اقسام ہیں: اسم مظہر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم صورت۔ معزز سامعین، اہل اللہ فقیر جس کے 7ویں اندام تصور اسم اللہ ذات سے متعلق نور بن جاتے ہیں، وہ ظاہری طور پر لوگوں میں تصرف کرنے والا مشہور ہوتا ہے اور باطن میں معرفت الہی کے تصور کی بنا پر مشہور ہوتا ہے، اور 18,000 عالموں اور مجلس انبیاء، اولیاء، تمام فرشتے، ملائکات اور جن انس میں اس کے احوال مراتب ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اس فقیر کے مراتب ہے جس کا باطن معمور ہوتا ہے۔ یہ مراتب تصور اسم اللہ ذات کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر مراتب سے ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن تصور اسم اللہ ذات سے بے حجاب دیدار حاصل ہوتا ہے۔ لیکن راہ حق میں تصور شیطانی کی مداخلت سے بے خبر رہ جان لو کہ اسم اللہ ذات فرمان الہی کی مثل ہے، اور صاحب تصور اسم اللہ ذات عارفہ جو صاحب نظر ہوتا ہے اس فرمان کا حامل ہوتا ہے۔ جو اسم اللہ ذات کے فرمان کی عزت نہیں کرتا وہ نافرمان اور فرعون بن جاتا ہے، یعنی یہ کہ جسے مشاہدہ اور قرب الہی کے ساتھ دائمی حضوری اور وصال حاصل ہو، اس کا کلام کبھی غلط اور خطا سے پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کلام اللہ کی بارگاہ میں اس کے ازلی قرب کی بنا پر مقبول ہوتا ہے۔ ایسے فقیر کی زبان صرف اللہ ہے جو تلوار کی مثل قاتل کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ترجمہ میں ہے، موضوعات کو آزاد پہچاننے سے پہلے قتل کر دو۔ فقیر کے ان مراتب کو خواہشات نفسانی سے مغلوب لوگ کیا جانے کہ فقیر ایک دم میں تمام عالموں کو اپنی توجہ سے فنا کر سکتا ہے۔ کیونکہ فقیر توحید الہی میں غرق اہل حضور ہوتا ہے، اس کے پاس اسم اللہ ذات کا نور اور تمام جمالی صفات کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی بھی بات حکمت الہی سے خالی نہیں ہوتی۔ توحید میں غرق مسلط فقیر کو جلالت سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ سے وصال کی بنیاد پر وہ ان کو جذب کر لیتا ہے۔ جو فقیر دائمی طور پر غرق اور دیدار سے مشرف و متوجہ ہو، وہ مردار دنیا، نجاست، گندگی، مردار اور حرام کی بدبو کی طرف ہرگز نہیں دیکھتا۔ دشمنان خدا پر خواہشات نفس غالب ہوتی ہے، اور جو انہیں درجہ خواد سے خوارتر کرتی چلی جاتی ہے، اور حرص طمع کے باعث وہ ہمیشہ حیران اور پریشان رہتے ہیں، جبکہ دوستان خدا نفس پر سواری کرتے ہیں اور علم، یقین، علم اعتبار اور علم دیدار کے باعث دائمی حضوری اور نور میں غرق رہتے ہیں۔ پس دوستان خدا کو ان کے کسی عمل خیر کے سبب پہچانا جا سکتا ہے، اور اللہ کی دوستی، محبت اور معرفت کسی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے، اور مرشد کامل وصل باللہ سے کون سے مراتب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اولیاء ذکر نور، دوم تصور حضور، تصرف حضور، توجہ حضور اور تفکر حضور۔ ذکر نور اور تصور حضور علم دعوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، جبکہ اہل روحانی کی قبور پر دعوت نہ پڑی جائے۔ جو اولیاء اللہ کی قبور پر حاصل اعتقاد کے ساتھ زیارت کی غرض سے جاتا ہے، اور جو آیات قرآن یاد ہوں، انہیں اسم اللہ ذات اور اسم اعظم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اہل قبر کی روح کی طرف متوجہ ہو کر تفکر اور مراقبہ کرتا ہے۔ بے شک اسی وقت روح ولی قبر سے اس طرح باہر نکل آتی ہے جس طرح سانپ اپنی کھال سے باہر نکلتا ہے۔ پس ولی کی روح کا قبر سے باہر آ جانا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح غوطہ خور سمندر کے پانی میں آتا جاتا ہے۔ اگر اہل دعوت صاحب توفیق ہیں تو وہ روح کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ دل ہیں تو روح کو نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ وہ تمام عمر قبر میں بیٹھا دعوت پڑھتا رہے۔ صاحب باطن سے دینی دنیاوی اعمار کے سلسلے میں روح ہم کلام ہوتی ہے۔ روح اہل نفس سے زبان نفس
ہم کلام ہوتی ہیں، اور صاحب قلب و دل کے ساتھ زبان قلب و دل سے ہم کلام ہوتی ہیں، اور صاحب روح کے ساتھ زبان روح سے، اور صاحب سر کے ساتھ زبان سر سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، مادی جسم کے اندر موجود باطنی انسان ایک جیتا جاگتا وجود ہے جو انسان کی توجہ کا طالب ہے۔ جس طرح مادی جسم کی تندرستی کے لیے صحیح غذا ضروری ہے، اسی طرح باطنی وجود کی بھی غذا ہے جس سے وہ سکون محسوس کرتا ہے، تندرستی، توانائی ہوتا ہے اور قوت حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ذکر اللہ سے ہی قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اسم کے ذکر سے انسانی قلب یا روح کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہی اس کی غذا اور قوت کا باعث ہے۔ جو انسان ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اس کی روح کو غذا اور رزق نہیں ملتا جو اس کی زندگی اور قوت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی باطنی روزی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس آیات مبارکہ میں رزق سے مراد یقیناً باطنی رزق ہے، کیونکہ ظاہری رزق تو اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو بھی بہت دیا ہے جو اللہ کا قطعی ذکر نہیں کرتے۔ اس میں اللہ، اس میں ذات ہے اور ذات سچائی کے لیے خاص الخاص ہے۔ اعلیٰ راسخون کا قول ہے کہ یہ اسم مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق، یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے، نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اور نہ اس اسم پاک کا مجاز اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے اسم مبارکہ کا کسی دوسری جگہ مجازی اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک کسی بھی قسم کے اشتراک و اطلاق سے پاک و منبر ہے۔ اللہ پاک کی طرح اس میں اللہ بھی واحد و احد اور اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اسم پاک قرآن پاک میں 4000 مرتبہ آیا ہے۔ عارف باللہ فقیر کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامع صفات کا مجموعہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں، گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں تمام اسماء صفات کے ساتھ پکار لیتا ہے۔ یہی اس اسم کی خصوصیت ہے۔